دوستو، جس طرح اسلام اس کے ماننے والوں کو دن میں سے 5 بار ایک پلیٹ فارم پر آنے کا موقع دیتا ہے، اسی طرح ہر جمعہ کو عید المؤمنین کہہ کر نسبتاً بڑے گیدرنگ کے سامنے خطبات کے ذریعے اصلاح یعنی کہ پربودھن کرنے کا بھی موقع دیتا ہے۔ یہ اسلام کی ایک ایسی خوبصورت نعمت ہے جس پر ہم جتنا بھی اللہ پاک کا شکر کریں کم ہے۔ دوستو، اسلام میں جمعہ کے خطبوں کو بڑی اہمیت حاصل ہے، یعنی بڑا مہتو ہے۔ یہ خطبے نماز جمعہ کا لازمی جز یعنی کہ حصہ ہیں اور قرآن و سنت کی روشنی میں دینی و دنیاوی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ خطبہ یعنی خطبات مسلمانوں کو موجودہ حالات، ان کے اخلاق، ان کے عقیدوں اور اسلامی تعلیمات سے آگاہ کراتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے خطبے کو عبادت کا حصہ قرار دیا ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین اس کو سننے کے لیے ہماتن گوش ہو کر خاص بیٹھنے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ خطبے کے دوران خاموشی اور توجہ ضروری ہے کیونکہ اس وقت اللہ کا ذکر ہو رہا ہوتا ہے اور بہت اہم مارگدرشن مل رہا ہوتا ہے۔ یہ خطبے امت کی اصلاح، امت کا اتحاد اور اس کی بیداری کا ایک ذریعہ ہے۔ سیدھانتک روپ سے جمعہ کے خطبوں کے ادیش 4 ہیں۔ نمبر 1، دین کی سچی تعلیمات سے لوگوں کو واقف کرانا۔ نمبر 2، موجودہ فتنوں سے آگاہ کرانا اور اس کا حل پیش کرنا۔ 3، اخلاقی اور سماجی بگاڑ کا حل پیش کرنا۔ اور 4، امت میں اتحاد اور شعور پیدا کرنا، کیوں تو بے شعور مسلمان کسی کام کا نہیں رہتا، الٹا وبال جان ہوتا ہے۔ دوستو، اگر خطبہ خلوص، اخلاص، علم اور حالات حاضرہ کی سمجھ کے ساتھ دیا جائے تو یہ بہت اثردار اور نفع بخش ہو سکتے ہیں، مگر بدقسمتی سے آج کل بہت سے خطبے رسمی، غیر اثردار، بار بار دہرائے گئے ٹاپکس یعنی موضوعات پر ہی آدھارت ہوتے ہیں، یعنی مبنی ہوتے ہیں۔ ان کی زبان، ان کا انداز یا سلیکٹ کیا ہوا مضمون عام لوگوں سے غیر متعلق سا لگتا ہے، یا تو وہ دہرائے جاتے ہیں یا پھر بے اثر ہوتے ہیں، یا وہ حالات حاضرہ کے تقاضوں سے کٹے ہوئے ہوتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ کئی علاقوں میں زیادہ تر لوگ، خاص کر امت کے کئی نوجوان جو دنیاوی تعلیم سے فیض حاصل کیے ہوئے ہیں، جمعہ کی جماعت کھڑی ہونے سے 5 منٹ پہلے مسجدوں میں داخل ہونے لگے ہیں۔ مختصر خلاصہ یہ ہے کہ اس وقت جمعہ کے خطبے اپنی افادیت، اپنی تاثیر کھو چکے ہیں۔ نہ وہ بیداری لا پا رہے ہیں، نہ وہ معاشرے کی اصلاح کر پا رہے ہیں اور نہ ہی امت کو جوڑ پا رہے ہیں۔ ایسے میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر اس کا حل کیا ہے؟ تو حل پیش خدمت ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ خطبوں کو علمی، فکری اور عام لوگوں سے جڑا ہوا بنایا جائے۔ زبان اور انداز سلیس اور حالات کے مطابق ہو۔ مقامی مسائل سے لے کر ملکی مسائل اور بین الاقوامی مسائل کو بھی خاتمے میں رکھا جائے۔ نوجوانوں کو میڈیا کے چیلنج کے اثرات سے واقف کرایا جائے، تبھی خطبے اپنے اصل مقصد کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے خطبات کے لیے ایکسپرٹس کی بھی مدد لی جا سکتی ہے، جیسے کہ مہاراشٹر کے لاتور کی ایک مسجد ہے جس کا نام حمیدیہ ہے۔ مسجد حمیدیہ میں ہر مہینے کے آخری جمعہ کو سماج میں سے کسی ایکسپرٹ جیسے ماہر ڈاکٹر، ماہر وکیل، ریٹائرڈ جج، ریٹائرڈ پولیس آفیسر یا اور کوئی جو اچھا آدمی ہے، ایکسپرٹ ہے، اس کو بلا کر اس سے استفادہ کیا جاتا ہے، اس سے مارگدرشن کروایا جاتا ہے۔ جمعیت علماء ہند جیسی عظیم جو آرگنائزیشن ہے
اس کو اپنے نیٹ ورک کا استعمال کرتے ہوئے ائمہ مسجد کی ٹریننگ کا فوری انتظام کرنا چاہیے۔ اس ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی نوٹس کیا گیا ہے، میں نے خود اس کو وٹنس کیا ہے، کہ کئی جگہ پر کمیٹی کے لوگ، جو مسجد کمیٹی کے لوگ ہوتے ہیں، وہ امام کو فری ہینڈ نہیں دیتے۔ کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ مدرسے سے نئے نئے فارغ نوجوان عالم دین جب امام کے طور پر تقرر کیے جاتے ہیں تو وہ لیگ سے ہٹ کر تھوڑا سا جدید انداز میں اپنی بات رکھنا چاہتے ہیں، لیکن مسجد کمیٹی والے ان کو ایسا کرنے سے روک دیتے ہیں، جس سے وہ کچھ ایکسپیریمنٹ کر نہیں پاتے۔ یہ بڑی سنگین سمسیا ہے، گمبھیر سمسیا ہے، اس پر امت کو سوچنا ہوگا، اور جہاں کہیں ایسا ہو رہا ہے وہاں امت کو آگے آ کے مسجد کمیٹی والوں پر دباؤ بنانا ہوگا، انہیں سمجھانا ہوگا، کیونکہ اس طرح سے اگرچہ نئے خون کو روکا گیا تو پھر نئی ارجا قوم میں کیسا پیدا ہوگی۔ ان کو فری ہینڈ دینے کے لیے مسجد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرز پر انہیں موقع دینا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ٹاپکس چنے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس ڈھنگ پہ بات کی تھی، وہ سارے محفوظ ہے۔ انہی کی روشنی میں آج کے مسائل کو حل کرنے کے لیے خطبات جمعہ ایک بہترین ٹول ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ کسی طرح جمعہ کے خطبات کا یہ جو سلسلہ ہے، جو پٹری سے اتر گیا ہے، وہ کسی طرح واپس پٹری پر آ جائے اور اس کا فیض پوری امت میں عام ہو جائے۔ مگر لاکھ ٹکے کا سوال یہ ہے، کیا قوم اس چینج کو قبول کرنے کے لیے تیار ہے؟ آپ کیا سوچتے ہیں؟ کامنٹ باکس میں ضرور لکھیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔